پرانے وقتوں میں لوگ جب گھومنے پھرنے نکلا کرتے تھے نا تو اپنی ان یادوں کو شیئر کیا کرتے تھے سفر نامے لکھ کے، لیکن وقت اب تبدیل ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح میں نے بھی کچھ ٹائم پہلے ایک سفر کیا، کراچی سے نکلے ہم اور گھوم پھر کے دوبارہ کراچی واپس آئے، تو اسی پورے سفر کی روایات کو ایک ولاگ کی شکل میں آپ کے لیے تیار کیا۔ ٹھہریے، یہ کمپلیٹ وہ سفر کی داستان نہیں ہے جو کراچی سے شروع ہو کر اور کراچی پر آ کر ختم ہوئی، بلکہ یہ ایک شارٹ اوور ویو ہے اس ولاگ کا کہ جو میرے پورے سفر میں میرے ساتھ پیش آیا۔ تو دیکھیں اور دیکھ کر بتائیے گا کہ میری یہ کوشش کیسی رہی۔ سفر کی ابتدا تو شروع ہو گئی تھی کینٹ اسٹیشن پہنچتے ہی۔ ارے یہ کیا، پہنچتے ہی ٹرین بالکل ریڈی کھڑی تھی۔ بھاگم بھاگ ٹرین میں سفر ہوئے اور پہنچے سب سے پہلے لاہور اسٹیشن۔ لاہور کا اسٹیشن تیزی سے طے کرتے کرتے باہر آئے تو ایک خوبصورت اور حسین سما ہمارا منتظر۔ ویلکم ٹو لاہور۔ سنا ہے نا، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو آئیے دیکھیں ایسا کیا ہے لاہور میں کہ جسے دیکھ کر زندگی حیران ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر لاہور کو ایکسپلور کرتے کرتے سب سے پہلے پہنچے بادشاہی مسجد۔ سامنے موجود ہے اس کے شاہی قلعہ اور پھر اس کے بعد مینار پاکستان۔ یہ تین خوبصورت جگہیں ایک ہی جگہ پر تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر موجود۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو دیکھا کہ شام کے سناٹے پھیلنے شروع ہو گئے ہیں اور رات نے اپنا ڈیرا جمانا شروع کر دیا ہے۔ لاہور کی شدید دھند اور ساتھ سردی، ان دونوں چیزوں کے کمبینیشن سے ہم کراچی سے آنے والوں کو بےتاب، پریشان اور مشکلات میں ڈال دی۔ کچھ عزم، کچھ ہمت اور کچھ جذبہ لے کر اپنے شہر سے نکلے تھے۔ انہی باتوں کو بنیاد بنا کر حوصلوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ پھر چل دیے ہوٹل کی جانب، کیونکہ اگلی صبح پھر نئے مشن کی طرف جانا تھا۔ لاہور کا ڈے 2، آئیے ہمارے ساتھ۔ جب اورنج لائن اسٹیشن پہنچے تو واقعی دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اتنی خوبصورت، اتنی لیوش اور اتنی فرنش ٹرین سروس بھی چل سکتی ہے۔ اورنج لائن کے ایکسپیرینسز کو الفاظوں میں بیان کرنا آلموسٹ ناممکن ہے۔ بلا کسی ریزن کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر سفر کیا، بیٹھ کر تھوڑی دیر چائے پی اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ اورنج لائن میں سوار ہو گئے۔ اس مرتبہ رخ کیا شالیمار باغ کا۔ جی ہاں، شالیمار باغ ایک ایسی جگہ ہے جسے دیکھنے کی خواہش ہر بندہ رکھتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک خوبصورت ماحول ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ بارش کا موسم، بھینی بھینی ہوائیں، خوبصورت منظر اور ارد گرد پانی۔ یہ منظر ایک آئیڈیل منظر تھا کسی بھی انسان کو نیچر کے قریب ہونے کے لیے۔ رات کا اندھیرا چھایا تو ٹھنڈ بھی بڑھنے لگی اور ایک مرتبہ پھر ہم نے ہوٹل کا رخ کیا۔ ارلی ان دا مارننگ اٹھے ہیں، پیک اپ کیا ہے، ہوٹل سے نکلے ہیں اور فٹافٹ اسٹیشن کی طرف بھاگے۔ فائنلی یہ ہماری جعفر ایکسپریس آ چکی ہے اور روانگی کے لیے تیار ہے۔ ہم اسٹیشن پہ کھڑے ہیں اس وقت اور اگلے دن صبح اسلام آباد گھومنے کے لیے نکل گئے۔ سب سے پہلے پہنچے شاہ فیصل مسجد، اس کے بعد پہنچے دامن ایکو۔ سنگ مرمر سے ڈیزائن ہوا شاہ فیصل مسجد کا صحن ہو یا پھر مسجد کے اندرونی حصے کے دبیس قالین، اور آپ کو میرے بیک گراؤنڈ پہ مارگلہ ہلز نظر آ رہی ہوں گی۔ مارگلہ ہل کے دامن میں بنی یہ فیصل مسجد انسانی تخلیق اور قدرتی نظاروں کا مشترکہ ایک شاہکار ہے۔ خوبصورت رستوں سے گزرتے ہوئے اب ہمیں جانا تھا پہاڑوں کے دامن میں۔ جی ہاں، ٹھیک سمجھے آپ، دامن ایکو۔ چاروں طرف جو ہے وہ پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں۔
یہ ایک ایسا انوکھا ویو پوائنٹ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر پورے اسلام آباد کا نظارہ ایک نظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ پلیس ایکچوئل میں ہوگی کس طرح کی، تو اس اسپاٹ سے بس فطرت کے درمیان ایک خوبصورت وقت گزارنے کے بعد بالآخر ہرے بھرے درختوں سے ہوتے ہوئے گھر کی راہ لی، اور اب کچھ ایسی منازل طے کرنی تھی جو اس سے پہلے اسلام آباد آ کے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج کے ہمارے سفر کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا شادرہ۔ شاید نام آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل ولاگ میں بتاؤں گا کہ یہ کیا جگہ تھی۔ وہ آپ سب لوگوں نے شعر سنا ہے نا، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ کچا نہیں ہے۔ پہاڑوں کے درمیان موجود اس آبشار پوائنٹ پر ایک بہت خوبصورت وقت گزارا اور اس کے بعد چل دیے لیک ویو کی طرف۔ لیک ویو میں اندر آ چکے ہیں ہم۔ لیک ویو پارک اتنا بڑا پارک تھا اور اتنی چیزیں اس میں دیکھنے لائق تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور کب مغرب ہو گئی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن ٹھہریے، ابھی ایک جگہ اور باقی ہے، F1 ٹریک۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی فنی پلیس تھی کہ جو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یکساں ہی خوبصورت اور انٹرٹیننگ تھی۔ ڈیٹیل آپ کو ڈیٹیل ولاگز میں ہی بتائیں گے۔ 12 تیزی کے ساتھ 8 بج گئے اور 8 بجتے ہی واپسی کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ یہاں زندگی بہت جلد اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ہمارے سفر کا 5واں دن اور اسلام آباد میں ہمارا آخری دن۔ قدرتی نظاروں سے نکل کر اب ایک ایسی جگہ کی طرف ہم چلے تھے جہاں تاریخی مقامات، تاریخی ورثہ، تاریخی چیزوں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جمع کیا گیا تھا ایک چھت کے نیچے۔ چائے کے ہوٹل سے لے کے پہننے والے کپڑوں تک کس طرح کا ڈریس کوڈ ہے، مغلیہ طرز تعمیر سے لے کر اسلامی خطاطی کے فنون تک، غرض ہر طرح کی چیز کو اس خوبصورتی کے ساتھ اس چھت کے نیچے جمع کیا گیا تھا کہ عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ لوگ ورثہ میں گھومتے گھومتے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہزاروں سال پیچھے چلے گئے ہوں۔ بہرحال بڑی مشکل سے اپنے آپ کو واپسی کے لیے راضی کیا اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد کا سفر اختتام ہوا۔ اسلام آباد میں گزارے یہ 3-4 دن زندگی کی حسین یادوں میں سے ایک تھے۔ ہمارے ٹور کا آخری اور سب سے ایکسائٹنگ دن۔ اس دن میں ہمیں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 جگہیں کور کرنی تھی۔ وقت کم اور مقابلہ سخت تھا۔ جب ہم کراچی یا لاہور جیسے شہروں سے آتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہوتی ہے برف باری کو دیکھنا۔ جی ہاں، اسی تلاش میں ہم بھی نکل پڑے اور ہمارے ساتھ ایسے کئی اور لوگ بھی تھے جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے۔ اور اوپر جانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں بھی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ اس خوبصورت اور سحر انگیز مناظر کو دیکھ کر کس بدبخت انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ اے اللہ، تو نے اس دنیا کو جب اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اس جنت کو جو تو نے اپنے فرما برداروں کے لیے تیار رکھی ہے، کہ جس کی آن اور جس کی شان کو ہم نے صرف پڑھا ہی ہے، تو حقیقت میں اس جنت کی خوبصورتی کا کیا حال ہوگا۔ بھائی نیچے سے اوپر آ رہے ہیں تو تھک تو گئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اور برا حال ہو گیا تھکن سے۔ ایوبہ میں پڑی 4-4 فٹ برف میں لوگ کھیل کود کے اپنی ساری پریشانیوں کو بھلا بیٹھے تھے، اور بالآخر وہ ٹائم بھی آیا کہ جب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ رش بہت تھا پبلک کا، کیونکہ ریسنٹلی ہی برف باری ہوئی تھی، لیکن جانا تو تھا نا۔ اور مغرب کے وقت پہنچے ہم اپنے ٹور کی آخری پلیس پر۔ جی ہاں، اس جگہ کو دیکھ کر آپ اچھی طرح پہچان گئے ہوں گے۔ بالکل صحیح پہچانا، یہ ہے مری کا مال روڈ۔ مری آئے اور مال روڈ نہ دیکھیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ مری کا مال روڈ ویسے تو اپنی بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن یہاں آپ کو دنیا کے ہر کمیونٹی کے لوگ مل جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ رش اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مری میں برف باری کئی دنوں سے نہیں ہوئی تھی۔ ارادہ تو یہ کر آئے تھے کہ مری میں اسٹے کریں اور اگلے دن صبح اسلام آباد جائیں، لیکن مری کی ٹھنڈ نے اجازت نہیں دی، لہٰذا اسلام آباد جانے کا ارادہ کر لیا، جہاں اگلے دن کی ٹرین کراچی جانے کے لیے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جب اسٹیشن کو چھوڑ رہی تھی ٹرین تو دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ ان خوبصورت جگہوں کا نظارہ کرنے ضرور آئیں گے۔
جی تو میرے دوستوں، یہ تھی وہ مختصر رودات جو میرے اس سفر کی میں نے سنائی آپ کو۔ یہ یاد رہے کہ اس سفر میں ایسا بہت کچھ ہوا کہ جو ابھی بتانا باقی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ڈیٹیل ولاگز کا۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور پسند آئے تو لوگوں کے درمیان شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔